بٹ آپ کے اتحادی اس ٹائم پر لگتا ہے راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپ کو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز آپ نے بند کر دیے, غریب کی اشیاء خورونوش کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. اب تو چارج شیٹ اتحادی دے رہے ہیں. رانا صاحب, واٹ از گوئنگ آن؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات کسی صاحب نے کی ہے, میرے ویسے علم میں نہیں ہے کہ کنہوں نے کی ہے. شرجیل میمن صاحب, یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں وہ 70 کروڑ روپیہ ماہانہ نقصان کر رہے تھے. وہ 70 کروڑ روپیہ کہاں سے دینا تھا آپ نے ان کو؟ اور پچھلے کوئی تقریباً 1 سال میں یوٹیلیٹی سٹور نے مارکیٹ سے 14 ارب روپے کی جو ہے وہ چیزیں خرید کی. 4 ارب روپے کا سامان ان کے پاس اس وقت موجود ہے. 10 ارب روپے کا سامان بیچ کے انہوں نے اپنے اوپر تنخواہوں, اخراجات ادھر ادھر خرچ کر دیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ چلائے جا سکتے تھے؟ اور کیا پھر ایسے ادارے کو جو جس کی یہ صورتحال ہو اسے بند کرنا اور اس کے ملازموں کو کم از کم 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ دے کے, گولڈن شیک ہینڈ دے کے جو ہے فارغ کرنا, اس سے بڑی اور جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ گڈ جسچر کیا ہو سکتا ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں؟ سو بیسیکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس چیز کے ساتھ ان کے ان مطالبات کے ساتھ ایگری کر کے طے کر کے جو ہے وہ ان کے ساتھ اس معاملے کو جو ہے وہ ڈسپوز آف. رانا صاحب, یہ چارج شیٹ آئی تھی یقیناً, لیکن گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ان دی بزنس. یہ ایس او ایز والا معاملہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. لیکن چارج شیٹ میں شرجیل میمن صاحب نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے, اور وہ کی ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ گندم کو امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. 4,000 ان کے الفاظ ہیں, 4,000 روپے فی ٹن جب گندم مل رہی تھی ہمارے کسانوں سے, تب یاد نہیں آیا اب یوکرین سے 9,000 روپے فی ٹن کی گندم امپورٹ کرنے لگے ہیں. ایکسچیکر ہمارا سارا ادھر چلا جائے گا. اس سے پہلے چینی والا معاملہ بھی ہو چکا ہے. 7 لاکھ ٹن ہم لوگوں نے ایکسپورٹ کی, 5 لاکھ ٹن ہم لوگوں کو واپس امپورٹ کرنی پڑ گئی. رانا صاحب, یہ چارج شیٹ اس کو کیسے آپ دیکھیں گے when there is a lack of foresight یا پھر مس کیلکولیشن ہو گئی کوئی؟ نہیں, گندم کی امپورٹ کی تو میں نے بات کہیں سے نہیں سنی, اور گندم کا وافر جو ہے وہ موجود ہے سٹاک ملک میں, اور نئی فصل کے آنے تک گندم میں کسی قسم کی جو ہے وہ فردر جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے, سٹاک موجود ہے. تو باقی چینی کے متعلق یہ ضرور ہے کہ چینی کا سٹاک جو ہے وہ موجود تھا, ویریفائڈ تھا. کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ غلط فگرز یا ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ اجازت دی گئی. اور جن لوگوں کی وجہ سے اجازت دی گئی وہ شرجیل میمن صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے بھی یعنی یہ موقع پیش کیا کہ جی گندم چینی جو ہے وہ وافر تعداد میں موجود ہے, اور جو ہے وہ قیمت اس کی نہیں بڑھے گی, اور اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جائے اور زرعِ مبادلہ کمایا جائے. اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو مڈل مین ہے اس مڈل مین نے حالات سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, اور اس فائدہ کو اٹھانے کی وجہ سے انہوں نے چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ بڑھایا ہے. تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بچانے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا. آپ نے یہ فرمایا کہ پلاننگ کرتے ہوئے جن لوگوں کی وجہ سے یہ چینی والا امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہوا, تو پھر یہ لوگ شرجیل میمن صاحب کو بھی پتہ ہے کون ہے یہ لوگ؟ نہیں, پلاننگ بالکل ٹھیک ہوئی ہے, پلاننگ تو ٹھیک ہوئی ہے رانا صاحب, لیکن کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا؟ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, کون ہے یہ حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں. یعنی حکومت میں بیٹھے جن لوگوں نے, دیکھیں نا, کوئی وزیر اعظم ہوا میں تو جو
فیصلہ نہیں کرتے، یا جو وزارت فوڈ سیکورٹی ہے وہ کوئی اندازوں سے فیصلہ تو نہیں کرتے. یعنی سارے لوگ، صوبے بھی، مرکز میں بھی سارے لوگ فیکٹ اینڈ فگر پیش کرتے ہیں کہ جی چینی کی پیداوار اتنی ہوئی ہے، اتنی ضرورت ہے، یہ جو سرپلس ہے اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جائے، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، حکومت کو بھی فائدہ ہوگا، زر مبادلہ ملے گا، قیمتیں نہیں بڑھیں گی. کر دیا گیا. یہ سبھی، یعنی اس میں دیکھیں، اس میں صرف یہ ایک اسپیسیفک سمت جو ہے وہ اشارہ کرنا، یا صرف ایک فیڈرل گورنمنٹ کو یا ایک منسٹری کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ غلط ہے. یہ سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ، اور میں آج بھی کہتا ہوں فیصلہ درست کیا ہے، درست فیصلہ ہوا. گندم، چینی کی تعداد کا سٹاک بالکل سرپلس تھا، وہ ایکسپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن بعد میں جو قیمتوں میں جو چڑھاؤ آیا ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی پھر سبھی کی ذمہ داری تھی.